अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका मेजबान जफर खान स्पोर्ट्स प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर एक न्यू स्टार लेके आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे अपनी गुफ्तशनीद के अंदर बहुत सारे मफाद, बहुत सारे फायदे हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनसे बहुत सारी हिंट्स, बहुत सारी टिप्स हम लेते हैं। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे स्टार्स हैं वो हैं जूडो की फील्ड से रिलेटेड, और उनका एक जो प्लस पॉइंट है जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग थलग है। जी हाँ, उनका एक सेपरेट, एक अलग जो पॉइंट है जो अट्रैक्टिव है वो ये है कि उन्होंने अपना एक ऐसा इदारा, अपनी एक ऐसी फाउंडेशन बनाई है जो स्पोर्ट्स में वो खिलाड़ी जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो स्पोर्ट्स की गेम को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और उन खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं जिनके पास बजट नहीं होता, जो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनके लिए उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। आज के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो है जुबैर अमीन साहब। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने गेस्ट जुबैर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जुबैर अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जबरदस्त। जफर भाई आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट करा। माशाल्लाह, आप जिस तरह से एक वर्किंग आजकल चल रही है आपकी, और जिसमें आपकी मसरूफियात भी हैं, आपकी जो फाउंडेशन है जिसमें जो है आप उन जो खिलाड़ियों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप एक वर्किंग कर रहे हैं, और बजाते खुद आप एक जूडो की फील्ड से रिलेटेड हैं और जूडो की गेम्स के अंदर आपने नेशनल गेम्स तक जो है वो प्ले किया है। आज आपका जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे नाजरीन चाहेंगे कि आपकी ज़बानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इंट्रोडक्शन तो एक मुख्तसर सा मैं आपको बताना चलूँ कि 2013 के अंदर मैंने अपने गेम का आगाज़ किया जूडो का। जूडो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने जूडो सेलेक्ट किया और फिर मैं जूडो की फील्ड के अंदर एंटर हुआ। हमें बहुत बेहतरीन किस्म के कोचेस वगैरह मिलते रहे। मैं आपको नाम लेना पसंद करूँगा। जी मेरे कोच मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब थे, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे एक पहले तो गेम के साथ साथ दूसरी भी तरबियत वगैरह दी। बिल्कुल सही। गेम के अंदर डिसिप्लिन, फर्स्ट है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई, और फिर सेल्फ डिफेंस के बारे में हमें बताया माशाल्लाह। और जूडो एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हम एक तो हम अपने गेम प्ले करते हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर हम जूडो से आगाज़ करा, फिर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स वगैरह का मौका मिला, वहाँ से क्वालिफाई किया, फिर सिंध चैम्पियनशिप हुई। सिंध चैम्पियनशिप के अंदर, सिंध ओलंपिक्स गेम 2014 के अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, माशाल्लाह। फिर उसके बाद सिलसिला आगे चलता रहा, ट्रेनिंग होती रही, और फिर एक वक्त आया जो मुझे मौका मिला कि मैं अपने पूरे सिंध को रिप्रेजेंट करूँ नेशनल के अंदर। That's great. फिर 2015 के अंदर नेशनल चैम्पियनशिप खेली। तो बस लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स प्लेयर्स वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल सही। बस अल्लाह पाक ने वहाँ तक तो पहुँचाया, वहाँ खेला, उसका एजाज़ भी हासिल हुआ माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली कि कोई मेडल नहीं आ सका, मगर मेरे लिए एक फ़ख्र है कि मैं नेशनल तक खेला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और हमेशा जो हार होती है वो जीत का पहला स्टेप होता है। बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली आपने एक स्टेप लिया और ऑलरेडी गोल्ड मेडल रहे हैं सिंध के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आप इस शोबे में जूडो का जो शोबा है इसको सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक गेम, ऐसी गेम है कि जिसमें तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तोड़ फोड़ तो होती है, मगर उस तोड़ फोड़ से सेल्फ डिफेंस हम सीखते हैं इस गेम के अंदर, कि कोई अगर हमारे पे ऊपर से कोई चाकू अगर वार करे तो उसका काउंटर हम क्या किस तरीके से ले सकते हैं, और दीगर कोई अगर पीछे से कोई मार रहा है, कोई पुश कर रहा है, तो हम किस तरीके से रोलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, इसमें जो बुनियादी ट्रेनिंग थी, बेसिक ट्रेनिंग थी, जो बेसिक कोचेस थे जिनसे आपने ट्रेनिंग हासिल की, वो कहाँ से लिया आपने, किस एज के अंदर? मैं उस वक्त क्लास 9 का एक स्टूडेंट था। तो जब मैंने स्टार्ट लिया, मैंने सिंध स्पोर्ट बोर्ड मिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वहाँ से मैं सीखता रहा। फिर हमने एक वक्त आया कि कुछ टाइम बाद मैंने पाकिस्तान कैंप भी ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला। माशाल्लाह। हमारे कोचेस ने देखा कि कुछ एबिलिटीज़ हैं कि मैं अगर पाकिस्तान कैंप अगर अटेंड करूं तो शायद मैं दीगर फील्ड की तरफ आगे बढ़ सकता हूं इसी फील्ड के अंदर।
بٹ انفارچونیٹلی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر میرے لیفٹ ہینڈ کے اندر پلیٹس اور نٹ ڈل گئے تو میں ان فیوچر نہیں کھیل پایا فریکچر کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے کیونکہ یہ گیم ایسا ہے کہ فٹنس نیسسری ہے. بالکل نیسسری. تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ خود اس گیم کے لیے فٹ نہیں ہیں اور آپ نے ایک ایسی آرگنائزیشن ایسی فاؤنڈیشن کو جوائن کیا اور ایسی فاؤنڈیشن کا آپ حصہ بنے اس کا پلر بنے کہ جو کہ باقی آنے والے کھلاڑیوں کے لیے وہ کھلاڑی جو کہ کسی بھی گیم کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ نے ورکنگ کری, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. اچھا ہاں, سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے کہ میں جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن کے ایک ممبر ہوں اور ہم نے وہاں پہ ایک JKP اسپورٹس سوسائٹی جنا کا پاکستان اسپورٹس سوسائٹی کا انعقاد کیا ہے اور جس کے زیر اہتمام ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایونٹس ان بچوں کے لیے ان لوگوں کے لاتے رہیں, ان یوتھ کے لیے لائیں کہ جو اسپورٹس سے دور ہیں, ان کو اسپورٹس کے بارے میں پتہ ہو. بالکل صحیح, اویئرنیس کریٹ کرنی. بالکل فزیکل لائف آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے, فزیکل ہمیں ایکٹیویٹیز کرتی رہنی چاہیے کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز سے ہی ہم اپنے آپ کو ایک تو مینٹین رکھ سکتے ہیں فزیکل ایکٹیو, دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی بھی لوگوں میں کرائیں, ان کا شعور پیدا کریں. دوسری چیز یہ کرتے ہیں ہم کہ لوگوں کو ہماری جو اسٹارز ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو اسٹارز ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بیڈمنٹن کھیلنا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ بیڈمنٹن کہاں سے گیم چلتا آ رہا ہے, کون سا ملک کا گیم ہے, اس کے پاکستان میں کتنے میڈلس آ چکے ہیں, پاکستان نے کون کون سے پلیئر کون کون سے گیم کی پوری ہسٹری جو ہے ہم ہسٹری لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بہت جلد ہم ایک اور سٹارٹ لے رہے ہیں کہ یوتھ کو انٹریکشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ گیمز کے تھرو کہ وہ ملیں اور چھوٹے چھوٹے ایونٹس لائک ہم بہت بڑے پیمانے پہ تو ابھی سٹارٹ نہیں کر سکتے مگر چھوٹے چھوٹے ایونٹس سے ہم ایک چھوٹے چھوٹے بیچ بو رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ وہ آگے آ کے بڑی بڑی شاخیں اور بڑے بڑے درخت پیدا کریں گے. ماشاءاللہ بہت بڑا کردار, بہت بڑی ورکنگ آپ کی, اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے. جو یوتھ ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پلس ان اسٹوڈنٹس کو ان کھلاڑیوں کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ کہاں ہوگی, اور جو آنے والے یوتھ یا ینگ جنریشن جو ہے جن کو آپ بلانا چاہیں گے کہ وہ اس کا حصہ بنے, ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا؟ اچھا دیکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن کا مقصد ہے وہ جنا وزم کو لے کے جنا ویژن پہ کام کرنا ہے. جنا صاحب جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, سچا ایماندار پاکستان اور ایک صحت مند پاکستان, ایک صحت مند پاکستان, بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہم وہ ویژن اس مشن کو لے کے کام کر رہے ہیں. ہمارے چیئرمین آغا اویس ربانی صاحب نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جیسا جنا چاہتے تھے نا, ہمیں جیسا جنا پاکستان چاہتے تھے ہمیں ویسا پاکستان چاہیے. تو ہمارے پاس دیگر فورمس ہیں, میڈیکل فورمس ہیں جہاں پہ ڈاکٹرس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کبھی بلڈ کیمپس لگا رہے ہیں, کبھی کس بچوں کو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے. ہمارے پاس لائر فورم ہے کہ جو ایسے واقعات کراچی میں یا پاکستان کے اندر کہیں پیش آتے ہیں تو وہ لائر فورم فری آف کاسٹ, اگر کوئی نہیں پے کر سکتا ہے لائرس کی فیس تو وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس طریقے سے بزنس فورم ہے, جو یوتھ ہماری جابس کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں. JKP کی بزنس فورم بھی ہے, اور اب اسی کے ساتھ ساتھ JKP اسپورٹس سوسائٹی جس کا مقصد صرف اپنے ملک کو ہیلدی کرنا اور اپنے ملک کے نوجوانوں کے اندر اسپورٹس کا شعور, اسپورٹس کی اویئرنیس لانا جو ہے وہ ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اس میں ہائر اتھارٹیز کی کوئی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے؟ ابھی تک تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم اپنے تحت اپنے بلبوتے کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ اسپورٹس کی فیلڈ سے آپ خود ریلیٹڈ ہیں, تو اسپورٹ کے اندر آپ آئے کیسے؟ اسپورٹس کی گیم میں جس طرح سے جوڈو کی گیم آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے, تو اس میں آپ کیسے ان ہوئے, کیسے آپ کو شوق ہوا, گھر میں کس کی سپورٹ تھی؟ میرے جہاں میرا گھر ہے ناظم آباد میں, بالکل اس کے برابر میں ایک خاتون تھی, وہ اسپورٹس میں بہت ایکٹیو تھی. تو مجھے شوق تھا کھیلنے کا, کبھی فٹ بال کھیل لیا, کبھی کرکٹ کھیل لیا. تو انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ وہ اسپورٹس کرتی تھی, میں ان کو فالو کرتا تھا, دیکھتا تھا کہ ایک اسپورٹس مین تو بہت دیکھے, اسپورٹس وومین جی بالکل معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آپ کے لیے انسپائریشن کا باعث بنتی ہے. تو میں نے ان کو فوکس کیا, دیکھا, پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کھیلتے ہیں تو آپ ایک دن میرے ساتھ چلیں,
گھر سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ سین اسپورٹ بورڈ ہے، وہ ہمیں وہاں لے گئی اسپورٹ بورڈ. وہاں پر ہم نے دیکھا گیمس ہو رہے ہیں، گرلس کے بھی ہو رہے ہیں، بوائز کے بھی ہو رہے ہیں. تو اس سے وہ ایک چیز دیکھ کے جو ہے نا میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں مجھے بھی کھیلنا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس میں گھر والوں کی آپ کو جو سپورٹ ہے وہ رہی ساتھ؟ بالکل گھر والوں کا بہت سپورٹ رہا. جیسے کہ میرا فرسٹ نیشنل چیمپئن شپ تھی اور اسی دن میرے میٹرک کے پیپر تھے. بالکل صحیح. شام میں تقریباً 7 بجے اسلام آباد کے ہمارے ویٹس ہوتے تھے. ہمارا ویٹ کا ٹائم تھا 7 بجے کا اسلام آباد، اور پیپر میرا ختم ہونا تھا اسی دن دوپہر میں 4 بجے. میں نے وہیں سے پیپر دے کے بائی ایئر میں اسلام آباد پہنچا. ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ میرے کوچز نے مجھے ریسیو کیا اور میں فوراً وہاں جا کے میں نے اسلام آباد اسپورٹ بورڈ کے اندر جا کے میں نے اپنا ویٹ دیا. اسی طریقے سے سپورٹ اگر گھر والے کرتے رہتے ہیں تو آپ کا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اسپورٹس کے لیے کچھ کریں. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ جو آپ کی ایک جرنی تھی وہ یادگار رہ گئی کہ ایگزام بھی ہو رہا ہے، پیپر سے فارغ ہو رہے ہیں، پیپر سے پھر فوراً رش ہونا ہے، ذہن ادھر بھی الجھا ہوا ہے، ذہن ادھر بھی الجھا ہوا ہے، بالکل اس کے بعد وہاں پہنچنا ہے، پھر گیم کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. اور ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ جہاں ڈپارٹ کے ساتھ، جہاں پہ آپ کے پاکستان کی آرمی کا ڈپارٹ ہے، نیوی ہے، ایچ ای سی ہے، پولیس ڈپارٹ ہے، اس جگہ دیگر ڈپارٹس کے ساتھ اگر آپ نے دیگر پروونسز کے ساتھ فائٹ کرنی ہے تو ایک وہ ایک پریشر اس کا، اور ایک وہ بالکل مینٹلی بندہ جو ہے نا بالکل اسٹرانگ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اس گیم کے علاوہ اور کون کون سے گیم آپ کھیلتے ہیں شوق سے؟ شوقیہ کبھی بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں فرینڈ سرکل کے اندر اگر فری ہو. اور اس کے علاوہ کبھی اسکیٹنگ کری ہے بچپن میں. گھر کے پاس ایک چھوٹا سا کلب تھا اسکیٹس کا، وہاں پہ اسکیٹنگ کرتے رہے. آپ سپورٹس کو پاکستان کے اندر کہاں دیکھتے ہیں کہ اس کی سورس آف انکم کے لحاظ سے، یا ویسے کہ کیا سپورٹس کی فیلڈ کے اندر ان ہو کے بندہ اگر پروفیشن ہو جاتا ہے، اپنا کوئی جم یا باقی چیزیں اوپن کرتا ہے جوڈو کے حوالے سے یا کسی اور مارشل آرٹ کی کسی اور اسپیسیفک فیلڈ کے حوالے سے، تو اس میں کیا سورس آف انکم یا انکم کے ذرائع کچھ کریٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے انکم تو جب آ سکتی ہے جب بیسکلی اگر اسپورٹس مین کو کوئی بیسک سپورٹ مل رہی ہو کہیں سے. وجہ یہ ہے کہ ایک اسپورٹس مین آپ جہاں تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسپورٹس جیسے ایجوکیشن لوگ کہتے ہیں کہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اسی طریقے اسپورٹس بھی بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. یہ آج کل کے دور کے اندر انسان اگر اپنے گھر کا پورا کر رہا ہے تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. اسپورٹس کے اندر آپ کو ہیلدی ڈائٹ چاہیے. ٹھیک ہے، یہیں پر جو ہے جو اسپورٹس مین کو کیا کیا چیزیں چاہیے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی چھوٹے سے ایک بریک کے بعد چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے زبیر صاحب معذرت کے ساتھ. ناظرین ایک بریک کی کال آئیے، بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. آئیے بریک کے لیے چلتے ہیں.